أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق الله العظیم۔ سورۃ مؤمن ہے 24واں سپارہ ہے، 38 آیت ہے، 5واں رکوع۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وقال الذي آمن یا قوم اتبعونی اہدیکم سبیل الرشاد، اور جو شخص ایمان لے آیا تھا اس نے کہا اے میری قوم میری بات مانو، میں تمہیں ہدایت کے راستے پر لے جاؤں گا۔ یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار، اے میری قوم یہ دنیوی زندگی تو بس تھوڑا سا مزہ ہے، اور یقین جانو کہ آخرت ہی رہنے بسنے کا اصل گھر ہے۔ من عمل صيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، اور جس شخص نے کوئی برائی کی ہوگی اسے اسی کے برابر بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیک کام کیا ہوگا چاہے وہ مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ مومن ہونا مسلمان ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے جی، کافر ہوگا تو پھر اس کو عذاب ہی ہوگا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور اے میری قوم یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ میں جنت میں لے جانے کی فکر میں ہو اور تم جہنم والے کام کر رہے ہو، اور مجھے کافر بنانا چاہتے ہو، کافروں والے کام کر رہے ہو، خود بھی کرتے ہو، اوروں کو کرتے ہو، شرک وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کا انکار کروں، کفر کروں، کافر بن جاؤں،
اور اس کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک مانو جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور میں تمہیں اس ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو بڑی صاحب اقتدار، بہت بخشنے والی ہے۔ کون ذات؟ اللہ کی طرف۔ لا جرم ان ما تدعونني الیہ لیس له دعوة فی الدنیا ولا فی الآخرة وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار۔ سچ تو یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ دعوت کے حال نہیں ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور یہ کہ جو لوگ حد سے گزرنے والے ہیں وہ آگ کے باسی ہیں، وہ آگ کے باسی ہیں، آگ میں یعنی جانے والے ہیں، آگ میں رہنے والے، یعنی کافر مشرک۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو خود ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنے پوجنے کی دعوت دیں، اور یہ مطلب یہ ممکن ہے کہ جن کو تم پوجنے کی ہمیں دعوت دے رہے ہو وہ اس کو دعوت کے ہرگز لائق نہیں ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ دعوت اللہ کی طرف دی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ شاہ ادھر دیکھو توجہ۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اور تم ان قریب میری یہ باتیں یاد کرو گے جو تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ سارے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جو برے برے منصوبے بنا رکھے تھے، اللہ نے اس مرد مومن کو ان سب سے محفوظ رکھا، اور فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آ گرا۔ ذہن میں ہے بات نا، موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی، پیچھے سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو، داخل کر دو۔ انسان کے مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے انسان کی روح جس عالم میں رہتی ہے اس سے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ برزخ۔ قبر بھی کہا جاتا ہے اور عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ آرام سے بس جیسے بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں۔ اس سے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو عالم برزخ میں دوزخ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کا ٹھکانہ یہ ہے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔ اور اس وقت کا دھیان رکھو جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، چنانچہ جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، تو کیا تم آگ کا اچھی سا ہمارے بدلے خود لے لوگے؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد۔ وہ جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے کہ ہم سب ہی اس دوزخ میں ہیں، اللہ تمام بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ اور یہ سب جو آگ میں پڑے ہوں گے دوزخ کے نگرانوں سے کہیں گے کہ پروردگار سے دعا کرو، اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ کسی دن ہم سے عذاب کو ہلکا کر دے۔ قالوا اولم تک تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال۔ وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر کھلی نشانی لے کر آتے نہیں رہے تھے؟ دوزخی جواب دیں گے کہ بے شک آتے تو رہے تھے۔ وہ کہیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا کا کوئی انجام کار چاہنے کے سوا نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں انبیاء تمہارے پاس بھیجتا رہا، تم نے نہیں مانی بات، ان کی اطاعت نہیں کی، فرما برداری نہیں کی، انکار کیا، تو پھر تمہارا یہی عذاب ہے۔ اب تمہیں نکلنے کا نہیں ہے، تمہیں یہیں پہ رہنا ہوگا، جلنا ہوگا، عذاب بڑھتا رہے گا، کم نہیں ہوگا۔ سمجھ آئیے؟ تم اپنے اختیار سے جہنم میں گئے، بھائی اختیار دیا تھا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ایمان لاتے ہو یا پھر بے ایمان رہتے ہو، کفر پر اڑ رہتے ہو۔ تمہارے پاس دعوت دینے کے لیے آئے تھے، تبلیغ والے آئے تھے، انبیاء علیہ السلام آئے تھے، تم نے قرآن تھا، انٹرنیٹ پہ سارا قرآن پڑھا تھا، اسلام تھا، تم نے اس کو نہیں دیکھا، پڑھا، سنا، اور پھر اس کے باوجود تم حق کے
متلاشی نہیں بنے اور حق کو ہدایت کو تم نے قبول نہیں کیا، آج پھر تمہارے لیے عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔